لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي العتقي الرسول المصدق المأمون أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: قد بعثت إليكم أخي وابن عمي وصفتي من أهل بيتي من مسلم ابن عقیل صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، چونکہ آج کا یہ پروگرام جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام یاد میں منعقد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والی آل انڈیا شیعہ یووا یونٹ ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے مستقل طور پر اس پروگرام کو برپا کرتی آ رہی ہے. چونکہ یہ پروگرام دیباچہ کربلا ہے، آغاز کربلا ہے، اور اس پروگرام سے کربلا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنا مضبوط دیباچہ ہوگا اتنا ہی اہم اور اہمیت رکھنے والی وہ کتاب ہوگی جس کو ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہت سارے افرادوں نے جناب مسلم ابن عقیل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بہت سارے مطالب جو آپ کی شخصیات سے مربوط ہیں جس کو کم بیان کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک ہم جناب مسلم علیہ السلام کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے، ان کے خاندان کو نہیں سمجھیں گے، ان کے شکل و شمائل کو، ان کی علمی کیفیات کو، اور ان کی سیاسی بصیرت کو، دین فہمی کو، اور اہل بیت کی معرفت کو اگر سمجھنا ہے تو جناب مسلم ابن عقیل کے ہر قدم با قدم رویے کو ذرا سا سمجھیے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ کوفے جیسے پرآشوب اور مکار حالات میں اگر کوئی شخصیت آنے کے لائق تھی تو وہ صرف اور صرف مسلم کی تھی. کیونکہ اگر دوسرے افراد کو امام حسین علیہ السلام اپنا نائب بنا کر کے، اپنا سفیر بنا کر کے بھیج دیتے تو بہت سارے افراد
دوسری شخصیتوں کو جانتے تھے اور جاننے کے بعد جناب بن مسلم کی شخصیت ان کے سامنے اجاگر نہیں ہو سکتی تھی۔ اجاگر کب ہوئی؟ اس وقت ہوئی کہ جب جناب مسلم کا انتخاب بے عنوان سفیر، بے عنوان نیابت امام حسین علیہ السلام، بے عنوان دیباچہ کربلا یا آغاز کربلا کے عنوان سے جب چنا گیا ہے تو پھر امام نے یعنی اپنے کنبے والوں کو بھی بتانا چاہا کہ دیکھو انتخاب کرنے میں بصیرت کا خیال ہونا چاہیے، شعور کا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس بصیرت نہیں ہوگی، سمجھداری نہیں ہوگی تو ہم دشمن کے مکر و فریب میں، دشمن کے جال میں، دشمن کے تان و بانوں میں بآسانی ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بصیرت رکھیں گے، ہم سمجھداری رکھیں گے، ہم شعور رکھیں گے تو پھر ہم دشمن کے تان و بانوں میں بآسانی شکار نہیں ہو سکتے۔ اور دشمن نے جو تانا بانا بنایا تھا وہ کون سا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ایک طرف لا کر کے شخصیت علی ابن ابی طالب کو رکھ دیا تھا اور دوسری طرف لا کر کے جناب عقیل کی شخصیت کو رکھ دیا تھا، اور ان دونوں بھائیوں کو لا کر کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا تھا تاکہ اگر ہر وہ انسان کی جو سادہ لو ہوگا وہ آسانی سے اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب آیا عقیل کے خلاف تھے یا عقیل علی ابن ابی طالب کے خلاف تھے، کیونکہ تاریخ پر اگر نظر ڈالیے تو چند سکوں پر بکنے والے مورخین، تاریخ لکھنے والے یہی بآسانی لکھ دیتے ہیں کہ صاحب جب علی نہیں لے پائے تو ان کو امیر شام کا جو دربار تھا وہاں سے ملنے لگا، اور اس نے اس چیز کو لکھنا بند کر دیا کہ وہاں پر اگر جناب عقیل پہنچے بھی ہیں تو انہوں نے کیا معاویہ کو منہ توڑ جواب نہیں دیا؟ یعنی یہ سیاسی بصیرت، یہ سیاسی فہم، یہ اس وقت کے حالات کو سمجھنا پڑے گا تاکہ جن لوگوں نے جناب عقیل کے اوپر یعنی ایک سوالیہ نشان لا کر کے کھڑا کر دیا، ان کے سامنے جب کربلا کی تاریخ رچی جاتی تو ہر انسان یہی کہتا کہ عقیل کی اولادیں الگ ہو گئی ہیں اور علی ابن ابی طالب کی اولادیں الگ ہو گئی ہیں، لہذا کوئی ایسا مارکا، کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا محاذ امام حسین علیہ السلام کو سجانا تھا، آراستہ کرنا تھا تاکہ کم سے کم دنیا والوں کے سامنے اس چیز کو پیش کر سکتے کہ اگر میرا چچا غلط ہوتا تو آج اس کا بیٹا میرے ساتھ نہ ہوتا۔ سمجھیے گا، یعنی یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ دیباچہ کربلا ہے جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ہماری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور جب یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی تو پھر کربلا کو جو چند سکوں کے لیے بہت سارے افراد یا اپنی تقاریر میں کچھ باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو امام کی شان کے منافی ہوتی ہے، یا کچھ باتیں ایسی لکھ جاتے ہیں جو حقیقت کربلا کے منافی ہوتی ہے، تو آج کے زمانے میں جب ہم اس دور میں جی رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اندازہ لگائیے تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ امام نے نانا کا پہلو کیوں چھوڑا؟ نانا کا مزار کیوں چھوڑا؟ نانا کا حرم کیوں چھوڑا؟ ماں کی لہر کیوں چھوڑی؟ بھائی کا مزار کیوں چھوڑا؟ یعنی یہ ایک سوالیہ نشان ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت آسانی سے اگر کوئی اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کے چلا جائے تو ہم یہ کہیں گے صاحب یہ یہاں سے کوچ کر گئے، یہ یہاں سے نکل گئے، لیکن اگر کوئی مجبوراً اپنے
وطن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ریزن پایا جاتا ہے کہ اس ریزن کو پتہ لگانا پڑے گا کہ اگر امام گئے تو کیوں گئے، امام نکلے تو کیوں نکلے، حسین نے مدینہ چھوڑا تو کیوں چھوڑا، حسین نے حرم رسول کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا، ماں کے مزار کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا، بھائی کے جوار کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا۔ یہ ایک جو سوالیہ نشان تھا، یہ انسانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے کافی تھا اگر لوگ شعور رکھتے۔ لیکن جب ہم نے مدینے کے حالات کا جائزہ لیا تو ہمیں پتا چلا کہ مدینے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے اندر شعور کو دور کی بات تھی، ان کے اندر یہ بھی سمجھ گئی تھی، ان کے اندر یہ بھی ڈر نہیں تھا، ان کے اندر یہ بھی خوف نہیں تھا کہ جس نواسے کو پیغمبر نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا اگر وہ جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، میری باتیں آپ سمجھیے گا، کیونکہ جب تک تاریخ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ امام نے کیوں چھوڑا۔ اب جب چھوڑا تھا تو ظاہر سی بات ہے مدینے والوں کا ایکشن اور ریئیکشن کیا تھا۔ اگر آپ محلہ بنی ہاشم کو نکال لیجئے تو آپ بتا دیجئے کون امام کے جانے سے پریشان تھا، کس کو امام کے جانے سے سب سے زیادہ خوشیاں مل رہی تھی، کس کو امام کے جانے سے سب سے زیادہ خوشی اور راحت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی اگر ان تاریخوں کو سمجھنا ہے تو ہمیں اپنے دور کے حالات کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے دور کے حالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے تو ہم اس دور کے حالات کو بآسانی سمجھ لیں گے، لیکن اگر ہم اپنے دور کے حالات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بصیرت میں کہیں نہ کہیں کمی پائی جاتی ہے، شعور میں کہیں نہ کہیں کمی پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر حسین جیسی شخصیت اگر مدینے سے چلی جاتی ہے تو ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جبکہ حسین کون، جس کو پیغمبر نے اپنے دیش پر بٹھایا، سوار کرایا، اپنی زلفوں کو یعنی حسین کے ہاتھوں میں دی، خود حسین کے لیے ناکا بن گئے، یہ سب معمولی بات تھی کہ وہ پیغمبر کی جو کبھی بولتا ہی نہیں تھا جب تک کہ وحی نہ آ جائے، وہ کلام ہی نہیں کرتا تھا کہ جب تک کہ اللہ کی طرف سے جبریل نازل نہ ہو جائے، وحی الہی آ نہ جائے، تب تک یہ بولتے نہیں تھے۔ اور اگر یہ بولتے ہیں تو جب وحی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی حرکتیں انہوں نے انجام دی، جتنے بھی افعال انہوں نے انجام دیے حسین کے ساتھ، یہ سب میں اللہ کی مرضی شامل حال تھی۔ اب حسین اگر مدینے چھوڑ رہے ہیں تو کیوں چھوڑا؟ اسی لیے تو چھوڑا تھا کہ صاحب کی بیعت یزید کی نہ کرنی پڑے۔ سمجھیے گا، کیونکہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو جناب مسلم کی اہمیت کو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اور اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو آپ کبھی ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بیعت کے سوال کرنے پر حسین نے نانا کا جوار چھوڑا تو یہ بیعت کوئی معمولی چیز نہیں تھی کہ جو یزید نے بیعت کا سوال کیا تھا۔ جواب کیسا ہونا چاہیے تھا؟ جیسا سوال تھا ویسے ہی جواب ہونا چاہیے تھا۔ سوال بیعت کر کے وہ کہاں پر کر رہا تھا؟ شام میں، شام سے لے کر کے مدینے تک، مدینے سے لے کر کے کوفے تک اور دوسری جگہوں پر، یعنی یہ سوال تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، اور اگر حسین بیعت لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ جو دین چل رہا ہے یہ پھر دین کو ایک شرعیت مل جائے گی، مشروعیت مل جائے گی، دین کو دین کا مقام مل جائے گا۔ پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب جو پیغمبر کی طرف سے جو دین چلا تھا وہ دین یزید تک آ کر کے بگڑ گیا۔
اور اگر حسین انکار کر دیتے ہیں تو ہر انسان یہی کہے گا کہ صاحب یہ بتا دو قرابت داری ان کی نزدیک تھی یا ان کی نزدیک تھی، یہ رسول سے زیادہ نزدیک تھے یا یہ رسول سے زیادہ نزدیک تھے، یہ زیادہ قریب تھے یا یہ زیادہ قریب تھے۔ ہر انسان کہے گا کہ قریب یہ تھے، تو کہیں گے بتاؤ بیعت مانگنے والا قریب زیادہ تھا یا بیعت کا انکار کرنے والا زیادہ قریب تھا؟ غور کر رہے ہیں نا؟ یعنی ہر انسان یہ کہے گا کہ جو بیعت مانگ رہا تھا وہ غلط تھا، جو بیعت سے انکار کر رہا تھا وہ صحیح تھا۔ یہ شعور کب پیدا ہوگا؟ جب ہم سیاسی بصیرت رکھتے ہوں گے، جب سیاسی سمجھ رکھتے ہوں گے۔ لیکن اگر شعور کو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیے شام میں لوگ ایسے شعور کو رکھتے تھے کہ جہاں پر یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ جب سوال کیا گیا کہ بتاؤ یہ جو جانور کھڑا ہے یہ اونٹ ہے یا اونٹنی، تو اب سامنے والے نے یہی کہا کہ اگر تم کہہ دو گے اونٹ ہے تو ہم اونٹ مان لیں گے، تم کہہ دو گے اونٹنی ہے تو ہم اونٹنی مان لیں گے۔ یعنی ان کا شعور اتنا زیادہ ختم ہو چکا تھا کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو چکی تھی کہ جو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ میل کون ہے، فیمیل کون ہے، مذکر کون ہے، مؤنث کون ہے۔ تو اب ان سے آپ پوچھے گا کہ دین کیا ہے، دین محمدی کیا ہے، دین امیہ کیا ہے، دین محمدی کیا ہے۔ اب ان سے پوچھے گا کہ یزید نے کیوں بیعت مانگی تھی، حسین نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب شعور ختم کر دیا گیا، سمجھ ختم کر دی گئی، تو اب کیسے پتا چلے گا صحیح کون ہے، غلط کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ تو اب ضرورت تھی کہ حسین ایک ایسا انقلاب پیدا کرتے کہ جو عام انسانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیتا اور ایسے جھنجھوڑتا کہ ہر کوئی سوچتا یہ تو ابھی مدینے میں رہ رہے تھے، جا کیوں رہے ہیں؟ اور جانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور میرا ارادہ نہ فتنہ ہے، نہ برپا کرنا ہے، نہ فساد ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کچھ ہے، نہ قتال ہے، نہ جدال ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ بس میں نکل رہا ہوں تو اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، اپنے بابا کی سیرت پہ چلنے کے لیے، اپنے نانا کی سیرت پہ چلنے کے لیے۔ یعنی حسین ذہنوں کو کیا کر رہے ہیں؟ جھنجھوڑ رہے ہیں، تاکہ ان ذہنوں کو پتا چل جائے کہ حسین جا کیوں رہے ہیں۔ اب جب حسین مدینے سے نکلے تو ہر کوئی کہے گا کیوں نکلے؟ تو یہی ہوگا کہ صاحب یزید نے بیعت مانگی تھی، حسین نے انکار کر دیا۔ اگر مدینے میں رہ جاتے تو حسین کی آواز پوری دنیا تک نہیں پہنچتی۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو بہت سارے اطراف میں جو آپ کے چاہنے والے تھے، انہوں نے خطوط لکھے ہیں، انہوں نے خط لکھا اور یہ کہا مولا آپ آ جائیے۔ مولا کی کیا ذمہ داری تھی؟ مولا کی یہی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے خطوط کا جواب دیتے، جو نامے آ رہے تھے ان کا جواب دیتے، جو وہ نمائندہ طلب کر رہے تھے ان کی طرف نمائندہ بھیجتے، جو وہ امام کو بلا رہے تھے آپ اپنا نائب بنا کر کے بھیجتے، تاکہ لوگوں نے امام کی درخواست کی تھی، امام نے پوسٹر لگایا تھا تاکہ پتا چل جاتا کہ جب ہم نے مدینہ چھوڑا تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ابھی تک حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا تھا، اب کیوں چھوڑا؟ تو ہر انسان یہی کہے گا کیونکہ یزید نے بیعت مانگی تھی، یزید نے بیعت طلب کی تھی، اور یزید کون ہے ہر انسان پوچھے گا۔ تو اب حسین کی زبانی سنیے، حسین کہتے ہیں یزید رجل فاسق، کون ہے؟ فاسق ہے، زانی ہے، قاتل نفس محرمہ ہے، حلال محمدی کو حرام کرنے والا ہے، حلال محمدی کو حرام کرنے والا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی کتاب آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا جو حکومت کو ہتھیانے کے لیے انہوں نے رچا تھا۔ تو اب اگر شراب دین محمدی میں حرام ہے تو میں دین مسیح میں پی لوں گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو چیز شریعت محمدی میں حرام ہے
اس کو اگر مجھے جائز کرنا ہے تو مجھے دوسرے دین کا بھی سہارا لینا پڑے گا تو میں لے لوں گا. اب اگر جو چیز یہاں پر حلال ہے تو اس چیز کا سہارا لینا پڑے گا تو میں اس کا سہارا لے لوں گا. اب اس کے بعد حسین کو چاہیے تھا کہ ایسے شخص کے اوپر سے کہ جو مسند خلافت پر زبردستی بیٹھ گیا تھا, ملوکیت پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا, اب ضروری یہ تھا کہ اس کے چہرے سے حسین نقاب کھینچتے اور نقاب کھینچنے کے بعد یہ بتا دیتے تو بھی جھوٹا ہے, تیرے آبا و اجداد بھی جھوٹے ہیں, کل انہوں نے بھی غلط کیا تھا, آج تو بھی غلط کر رہا ہے. یہ سب بات اور یہ سب ملت ہے. آپ غور کر رہے ہیں, یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ غاصب کون ہے, امام بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقی غاصب کون ہے. تو اب آپ اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا سا سمجھیے, اس چیز کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا سا دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تو مکے میں آنے کے بعد جناب مسلم کو اپنا سفیر بنایا, کیونکہ آپ کے پاس 18,000 سے زیادہ خطوط آ چکے تھے. بعض تاریخیں کہتے ہیں 30,000 سے زیادہ آپ کے پاس خطوط آئے تھے اور لوگوں نے یہی کہا مولا آپ آ جائیے, ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے, آپ آئیے, رہبری کیجیے, لیڈی کیجیے, رہنمائی کیجیے, آپ ہمارے پیشوا بنائیے, آئیے. امام جانتے تھے کہ یہ جو قوم مجھے بلا رہی ہے یہ مکاروں کی قوم ہے, یہ جو قوم بلا رہی ہے یہ ہیلا گروں کی قوم ہے, یہ جو مجھے بلا رہی ہے ان کے چہروں سے نقاب کو کھینچنا بھی ہے اور ان کے خطوط کا جواب بھی دینا ہے. اب ضروری یہ ہے کہ اب ہم ایسے چہرے کو لے کر کے آئیں کہ اگر میں نے اپنے بیٹے اکبر کو بھیج دیا تو اکبر کو سب جانتے ہیں, سمجھ گئے, اکبر کو سب جانتے ہیں, شبیہ پیغمبر کو سب جانتے ہیں, اور اگر اس کو میں نے جناب اکبر کو بھیج دیا وہاں پر کوفے میں تو لوگ یہی کہیں گے شبیہ پیغمبر کو بھیجا تھا تو اس لیے مسئلہ الٹ گیا, لہذا ان کو نہیں بھیجا. اگر امام جناب عباس کو بھیجتے تو جناب عباس کی شجاعت کو سب دیکھ چکے تھے. اب انسان یہی کہتا کہ صاحب حسین نے جناب عباس کو کوفے اسی لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں قتال کرنا ہے, انہیں جنگ کرنا ہے, انہیں لڑائی کرنا ہے, انہیں کوفے کو فتح کرنا ہے, انہیں دارالامارہ پہ قبضہ کرنا ہے. لہذا انہوں نے عباس کو بھیجا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عباس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے, سمجھ میں. لہذا اگر عباس کو بھیج دیتے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی کیونکہ حسین کا ارادہ جنگ کرنا ہوتا تو اور کیا تھا, فتح کرنا ہوتا تو اور کیا تھا, حکومت کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو اور کیا تھا. لہذا امام نے عباس کو بھی نہیں بھیجا کیونکہ ان کی تلواریں صفین کے میدان میں چمک چکی تھی اور لوگ جانتے تھے کہ ان کی شجاعت کیا ہے, لوگ جانتے تھے کہ ان کے جو تلواریں چلتی ہیں اس کا اثر کہاں پر دکھائی دے گا, اور اگر کسی کو جان بچانی ہوگی تو کوئی کپڑے اتار کر کے بھاگے گا, کوئی کپڑے پہن کر کے بھاگے گا. ایک سلمان میں یہ سمجھ لیں. اب بچا کون, بچا وہ اولاد علی کو ہٹا دیا گیا. اولاد عقیل میں سے جناب مسلم کو کیوں چنا, مسلم کو چنا اس لیے چنا کیونکہ جناب مسلم کا علم, ان کا شعور, ان کی سمجھداری, ان کی بصیرت, ان کی اطاعت, ان کی فرمانبرداری, ان کا دین سے لگاؤ, ان کا اپنے باپ کے بنسبت امین ہونا, علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو انہیں الگ سے انسیت تھی, لگاؤ تھا, عشق تھا, حسین سے جو محبت تھی, اہل بیت کے گھرانے سے جو انہیں لگاؤ تھا, اس لگاؤ کو بھی ظاہر کرنا تھا. اور جب امام نے یعنی خط لکھا ہے تو خط کے چند صفحے ذرا سا سن لیجیے جس میں امام نے یہ کہا تھا کہ قد بعثت الیکم
کہ دیکھو ہم تمہیں بھیجنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں کس چیز کی طرف؟ تمہاری طرف، الیکم، کس کو بھیج رہے ہیں؟ اخی، اپنے بھائی کو۔ اب تم یہ نہ کہہ دینا کہ صاحب بھائی میں تو اور بھی افراد تھے، بھائی میں تو اور بھی لوگ تھے، بھائی میں اور بھی افراد پائے جاتے تھے۔ تو اب امام بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے جناب مسلم کو بھیجا اس لیے، عقیل کو بھیجا اس لیے، تاکہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تم دیکھو اگر دین کے اعتبار سے تم بھائی کو تلاشے ہوئے تو یہ میرا دیندار بھائی ہے، یہ میرا دینی بھائی ہے، اور اگر تم دینداری کے اعتبار سے تم اس کو نہیں پہچان پاؤ گے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ابن عم ہے، یعنی یہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ یعنی اب ذرا سا سمجھیے گا عربی عبارت کی لطافت کو، ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی کون سا؟ المسلم اخو مسلم، یعنی وہ بھائی ہے کہ جو مسلمان کا بھائی ہے۔ یعنی اس کو میں نے جو چنا ہے یہ اس اعتبار سے چنا ہے تاکہ دین میں جس کے اندر شعور زیادہ تھا اس کو ہم نے چن لیا، جس کے اندر بصیرت زیادہ تھی اس کو چنا، اور اگر پھر بھی تم نہیں پہچانتے ہو تو دیکھو میں نے اپنے ابن عم کو چنا ہے، یعنی اپنے چچیرے بھائی کو چنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر تم اب بھی نہیں پہچان رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے چنا ہے، یہ وسیقی، یہ میرے نزدیک معتبر ہے، یہ میرے نزدیک کانفیڈینشل ہے، یہ میرے نزدیک قابل بھروسہ ہے۔ اب امام بتانا چاہتے ہیں کہ تم یاد رکھنا کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ابن عم کو بھیجا، اپنے اہل بیت میں سے بھیجا، اپنے معتبر ترین بندے کو بھیجا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، کہ ہم نے اپنے اہل بیت میں سے چنا تو کس کو چنا؟ مسلم ابن عقیل کو چنا۔ اب اس کو ہم نمائندہ بنا کر کے اگر ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ تمہاری طرف جا رہا ہے۔ اب یہ جو کام وہ کرے گا، اب آپ دیکھیے جب جناب مسلم یہاں سے مکے ڈائریکٹ نہیں گئے ہیں، جناب مسلم مکے سے مدینے گئے ہیں، اور مدینے میں اپنے دونوں بچوں کو یعنی جناب ابراہیم کو اور جناب محمد کو ساتھ لیا ہے، اور ساتھ لینے کے بعد پھر آپ مدینے سے کربلا یعنی کوفے کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ اور جب کوفے پہنچے ہیں تو کوفہ پہنچنے کے بعد جو آپ نے قیام کیا ہے، جانتے ہیں کس کے گھروں میں قیام کیا ہے، کس کے پاس قیام کیا ہے، کس کی طرف قیام کیا ہے؟ تو وہ کیا کرتے؟ ابو عبیدہ کے گھر پر قیام کیا، مختار ثقفی کے گھر پر قیام کیا، اور جانے کے بعد یہ بتا دیا کہ دیکھو میں یہاں پر آیا ہوں۔ اس کے بعد اپنی جگہوں کو بدلتے رہے، اور بدلنے کے بعد آپ ایمانداری سے بتائیے کوفے والوں نے کیا کیا؟ جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، احسن بیعت کی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب امام بتانا چاہتے تھے کہ ایک بیعت وہ تھی کہ جو یزید مانگ رہا تھا کس سے؟ حسین سے، اور ایک حسین کا نمائندہ یہاں پر آیا ہے اور جس کے ہاتھوں پر سب بیعت کر رہے ہیں۔ تو امام بتانا چاہتے کہ یہ بیعت مسلم کے ہاتھوں پر نہیں ہے بلکہ حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی امام نے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا، بتانا چاہا کہ اب تم مسلم کو ایرا غیرہ نہ سمجھنا، یہ ہاتھ مسلم کا ہوگا، بیعت میری ہوگی، یہ ہاتھ مسلم کا ہوگا، یعنی اطاعت میری ہوگی، یہ ہاتھ مسلم کا ہوگا، فرما برداری میری ہوگی۔ تم مسلم کا کہنا مانو گے، اطاعت میری ہوتی جائے گی۔ اب ہم دیکھیں گے اگر رویہ تمہارا مسلم کے ساتھ اچھا رہا تو ہم سمجھ جائیں گے میرے ساتھ بھی اچھا رہے گا، اور اگر دغا مسلم کے ساتھ کی تو ہم سمجھ جائیں گے تم دھوکے باز بھی ہو، مکار بھی ہو،
فریب کار بھی ہو. ایک سلمان پر یہ سب مل کر کے ایک اور سلوات پڑھیے اس پہ. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں امام؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف میرے انکار بیعت کو یاد رکھنا اور ایک طرف مسلم کے ہاتھوں پر جو لوگ بیعت کر رہے ہیں اس بیعت کی اہمیت کو یاد رکھنا. امام انکار کر رہے ہیں یزید کی بیعت کا، ادھر اقرار لیا جا رہا ہے مسلم کے ہاتھوں پر امام کے لیے. اب ذرا سا آپ بتائیے، نہ ہاتھ امام کا تھا اور اگر اطاعت ہو رہی ہے تو کس کے ہاتھوں پر؟ مسلم کے ہاتھوں پر. اب جب مسلم کے ہاتھوں پر ہو رہی ہے تو اب ایمانداری سے بتائیے کہ جن لوگوں نے مسلم کی بیعت کی وہ در حقیقت کس کی بیعت کی تھی؟ امام حسین کی. اور جنہوں نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے کس کی بیعت نہیں کی؟ اس کا مطلب امام حسین کی بیعت نہیں کی. اب ایک قدم اور آگے بڑھیے، ذرا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ جن لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور بعد میں توڑ لیا تھا، اب ان سے پوچھئے کہ انہوں نے بیعت توڑی تو کس کی توڑی؟ مسلم کی نہیں، حسین کی بیعت توڑی. کیونکہ بیعت جو کی تھی وہ مسلم کے ہاتھوں پر امام کی طرف سے، اور امام نے یہی کہا تھا کہ میں اس وقت آؤں گا کہ جب یہ مسلم کے ہوں گے یہ خط لکھ دیں گے کہ امام آ گئے، یہ کوفہ تیار ہے آپ کی خدمت کے لیے. اور جب 18,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ جانتے ہیں مسلم جیسا با بصیرت انسان ایک دو دن کوفے میں نہیں تھا، کئی مہینے کوفے میں تھا. اور کئی مہینے کوفے میں رہنے کے بعد جو جناب مسلم نے اپنی بصیرت کے ذریعے، دور اندیشی کے ذریعے جو کوفے میں انقلاب پیدا کیا تھا، وہ جانتے کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ مختار جیسا انسان اس کے شعور کو جگا دیا تھا کہ حسین کی محبت اس کے دل میں جاگ جائے اور سن 65 ہجری میں آ کر کے وہ انتقام لے لے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سلیمان بن سرد خزائی کے دل میں امام کے لیے توق پیدا ہو جائے، اور یہ اور بات ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں دیری کر دے اور امام کی نصرت کو نہ پہنچ سکیں اور بعد میں پشیمان اور شرمندہ ہوں اور بعد میں قیام توابین کی صورت میں یہ اٹھے، تو یہ کس کی محنت تھی؟ اس کے علاوہ جو انقلاب پیدا کیا کوفے کے اندر وہ جناب ہانی کا انقلاب تھا، طوا کے گھر کے اندر ہونے والا انقلاب تھا، کوفے کے گلیوں میں پیدا ہونے والا انقلاب تھا. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے چہروں سے مسلم نے نقاب کی جو جھوٹی نقاب چہرے پر پڑی تھی اس کو کھینچ کر کے دینداری کے نقاب کو الگ کر دیا تھا، بے دینی کے نقاب کو الگ کر دیا تھا، مکاری کے چہرے کو الگ کر دیا تھا، وفاداری کے چہرے کو الگ کر دیا تھا، اور اس کے بعد بتا دیا تھا کہ دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ وفاداری کر سکتے ہو تو یقیناً امام کے ساتھ بیٹھو گے، اور اگر دغا بازی ہمارے ساتھ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم صرف اور صرف پیسے کے اسیر ہو، اور تم جب اپنے ایمان کو تھوڑے سے سکوں پر بیچ سکتے ہو تو یقیناً تو پھر تم حسین کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ تھی مسلم نے گھر چینج کر کے ابن زیاد کے آنے سے پہلے انقلاب پیدا کر دیا. تاریخ کہتی ہے 30 سے 32,000 زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 18,000 لوگوں نے بیعت کی. اور جب ابن زیاد مکار آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے ڈروایا اور دھمکایا، اور آنے کے بعد کوفے میں اس وقت بشیر نعمان بن بشیر اس وقت حاکم تھا، والی کوفہ تھا.
اس کو ڈرایا اور دھمکایا اور کہا تم ہٹ جاؤ، تمہارے بس کا نہیں ہے۔ اور ابن زاد وہاں پر جب آیا ہے تو آنے کے بعد اس نے ڈروایا اور دھمکایا کہ شام سے لشکر آنے والا ہے، تم چاہے جتنی تیاری کر لو، تم چاہے جتنی وفاداری کر لو، تم چاہے جتنی امام کے ساتھ تیاری کر لو اپنے امام کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے، لیکن جب شام کا لشکر آئے گا تو تم جیت نہیں سکتے ہو، تمہارے چہروں کے اوپر ہار لکھ دی جائے گی، اور جب ہار لکھ دی جائے گی تو تمہارا لڑنا اور انقلاب پیدا کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ جب ڈر پیدا کر دیا گیا کوفیوں کے دلوں میں تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ جو ابن زاد کے دربار میں تھے انہوں نے کیا کیا، وہ نکلے اور نکلنے کے بعد آئے کوفے میں، مردوں کو تو نہ بہکا پائے، عورتوں کے ذریعے گھروں میں گئے، کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارا سہاگ ہو جائے گا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی، تم راند ہو جاؤ گی، پھر کیا ہوگا؟ تمہارا شوہر مار لیا جائے گا، تمہارا باپ مار لیا جائے گا، تمہارا بھائی مار لیا جائے گا۔ اب تم اپنے مردوں کو میدان میں جانے سے روکے گا، اور جب اگر ایسا ارادہ ہو تو ابن زاد کے دربار سے ہم تمہیں پیسہ بھی دلوا دیں گے، ہم تمہیں انعام بھی دلوا دیں گے، یہ جو تمہارے لوہے کی تلوار ہے اسے ہم سونے میں بدلوا بھی دیں گے۔ تو اب آپ جانتے ہیں عورتیں لالچی تو ہوتی ہیں، عورتیں مکار تو ہوتی ہیں، عورتیں اتنی سمجھدار تو ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو تلوار سیکل کی ہوئی رکھی تھی کہ وہ امام کے نصرت کے لیے چلے گی، وہ تلوار لالچ کے ہتھے چڑھ گئی، اور لالچ اتنا عام ہو گئی کہ شوہروں سے، مردوں سے، باپ سے، بھائیوں سے چھپ کر کے وہ تلوار سونے کے بدلے جب بدل لی گئی تو آپ جانتے ہیں سونے کی تلوار میں کاٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اور جب یہ تلواریں بدل لی گئی تو عورتیں بھی خوش کہ ہمیں بہت سارا سامان مل گیا، ہمیں بہت سارے یہ ساری چیزیں مل گئی۔ تو اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ جب اس طریقے سے عورتوں کے ذریعے لوگوں کو بہکایا گیا، جب عورتوں کو بہکایا گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جن مردوں کے اندر نصرت حسین پیدا کرنے کا جذبہ جناب مسلم نے پیدا کیا تھا، اب انہوں نے مسلم کے سامنا کرنے سے گریز کیا، ان سے منہ چھپانا شروع کر دیا۔ اب یہی تھا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لشکر پہ لشکر آنا شروع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سا اب تاریخ میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تاریخ، مجھے ان کی پوری تاریخ پڑھنی ہے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس طریقے سے ہوا، بے وفائی کس نے کی، مکاری کا شکار کون ہوا، مکار کون تھا، فریبکار کون تھا، دھوکے باز کون تھا، کس کے ذریعے چالیں کامیاب ہو گئی، کس کے ذریعے دھوکہ کامیاب ہوگا، کس کے ذریعے مشن فیل ہوگا، کہ کون مقصد حسین تک نہیں پہنچ پایا۔ لیکن جو جناب مسلم نے مدینے میں رہ کر کے جو شعور پیدا کیا تھا، وہ گل کھلا ہے تو کیسے کھلا ہے؟ کبھی مسلم ابن اوسطہ کی صورت میں کھلا، حبیب ابن مظاہر کی صورت میں کھلا، غلام کی صورت میں کھلا، لوگوں کی صورت میں کھلا، اور بھی اصحاب و انصار جو چاہنے والے تھے وہ کوفے سے نکل کر کے کربلا پہنچے یا نہیں پہنچے، کربلا گئے یا نہیں گئے۔ اب آپ بتائیے، باؤنڈیشن ختم ہو گیا، پہرے ختم ہو گئے، سختیاں ختم ہو گئی، تو اب پتا چلا کہ جس کو جانا تھا وہ گیا، اور جس کو بہانہ تلاشنا تھا وہ نہیں گیا، جس کو بہانہ مل گیا وہ نہیں گیا، جس کو پیسہ مل گیا وہ نہیں گیا، جس کو لوہے کے بدلے تلوار سونے میں بدل دی گئی وہ نہیں گیا، جو عورتوں کی محبت کے جال میں پھنس گئے وہ نہیں گئے، جو زوجہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے وہ نہیں گئے، جو باپ کی اور اولاد کی محبت میں پھنس گئے وہ نہیں گئے، لیکن کتنی بڑی سعادت سے رہ گئے۔ اس کا اندازہ ہے، زوجہ کی محبت ختم، ماں کی محبت ختم، اولاد کی محبت ختم، لیکن ہمیشہ کے لیے بے وفائی کی صورت میں، لایعوری کی صورت میں، امام سے بے وفائی کرنے والوں میں
کوفی کی صورت میں یاد کیے جائیں گے یا نہیں یاد کیے جائیں گے؟ یاد کیے جائیں گے۔ تو اب پتا چلا تاریخ ایک بار موقع دیتی ہے، اب اسی موقع کو اگر کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے تو وہ مسلم کے ساتھ شعور پیدا کر لیتا ہے اور اپنی حیات کو تباہ کر کے، اپنی حیات کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اور جو یہ سوچتا ہے کہ چند روزہ زندگی ہم جی کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بچا پائے نہ بچا پائے، وہ ہمیشہ کے لیے مسمار ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ایک تلوار پڑھیے سب مل جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ میں جناب مسلم ابن عقیل کی ہسٹری کے اوپر روشنی ڈال رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جناب مسلم کے ساتھ ہوا کیا۔ اب جب تلواریں چھن گئی، گھر کے اندر کا ماحول بدل گیا، لوگوں نے ایک راستہ چنا کہ اپنے بیوی بچوں کو لیا، کوفہ خالی کر دیا، گھر کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گئے، تہخانوں میں جا کر کے چھپ گئے کہ اب اگر کوئی آئے دروازہ کھٹکائے تو کہنا کوئی مرد نہیں بچا ہے۔ سمجھ گئے؟ کوفے کا عالم یہ تھا۔ اور 18,000 بیعت کرنے والے، جب جناب مسلم کی گرفتاری ہوئی ہے تو آپ بتائیے مسجد کوفہ آپ کبھی جائیے تو مسجد کوفہ کتنی بڑی تھی؟ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز جب پڑھی تو 18,000 سے غائب ہوتے ہوتے کتنے بچے؟ جب مغرب کی نماز ختم ہوئی تو کل 20 لوگ تھے۔ فراریوں کی کوئی لمٹ تھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم سوچتے ہیں یا حسین کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، نہیں، بہت آسان ہے، لیکن مقصد حسین پر آ کر کے فداکار بن جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ موقف حسین پر قائم رہنا بہت مشکل کام ہے۔ اب اس کے بعد جناب مسلم نے جب عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھائی ہے، ختم کی، تو جب مڑ کر کے دیکھا تو 10 آدمی تھے، اور جب زیارت پڑھائی ہے تو مڑ کر کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، پوری مسجد خالی ہو چکی۔ اب آپ ذرا سا بتائیے، مسلم پردیسی تھے، مسلم سفیر تھے، مسلم غریب الوطن تھے، 2 بچے ساتھ لے کر کے آئے تھے، اکیلے آئے تھے، جن کے بھروسے آئے تھے ان کے یہاں بھی نہیں جا سکتے تھے، جن پر بھروسہ کیا تھا وہ بے وفائی کر چکے تھے، جو راز جانتے تھے ان لوگوں نے رازوں کو فاش کر دیا تھا۔ مسلم کے جتنی چھپنے کی جگہیں تھی وہ دشمن کے جاسوسی کا اڈا بن چکی تھی۔ اب مسلم جب نکلے ہیں کوفے کی گلیوں میں تو جائیں کہاں جائیں؟ رات کا سناٹا، ایک مومنہ کنیز جب نکلتی ہے کوفے کی گلیوں میں پانی بھرنے کے لیے تو آتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی ایسا ہے جو دروازے پر بیٹھا ہے، تو اس سے یہی کہا کہ من انتا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے یہی کہا انا غریب حسین، میں حسین کا غریب ہوں، انا مسلم ابن عقیل، علی ابن ابی طالب۔ اپنے پہچانوایا تو آپ جانتے ہیں اس مومنہ کا کیا نام تھا؟ تاریخ نے لکھا طوع نام تھا۔ اور جب یہ پتا چلا کہ یہ حسین کا سفیر ہے، یہ مسلم ابن عقیل ہے، یہ علی ابن ابی طالب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اس نے کہا آؤ میرے گھر میں آ جاؤ، آؤ میرے گھر میں پناہ لے لو۔ اس کے بعد جناب مسلم جب اس گھر میں گئے ہیں کہا کچھ کھاؤ پیو؟ کہا نہیں، کھانا پینا نہیں ہے، مغرب کی نماز پڑھ چکا ہوں، لاؤ تھوڑا سا پانی مجھے دے دو، نماز شب میں پڑھ لیتا ہوں کیونکہ مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جناب مسلم نے یعنی اس طوع سے یہی کہا کہ میرا ارادہ تیرے گھر کو پھنسانا نہیں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اس طوع کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا، اور یہ جو مومنہ تھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب جناب مسلم اپنے حجرے میں نماز ادا کر رہے تھے تو آپ جانتے ہیں جب نماز ادا کی جاتی ہے تو پھر نماز کے زمزمے کی آواز
इंसान के कानों तक तो जाती है ना। जमजमे की आवाज इंसानों तक जब पहुंचती है तो आप जानते हैं क्या होता है। ये आवाज जब बिलाल के कानों तक पहुंची है, बिलाल कौन, कौवा का बेटा, लेकिन ये दुश्मन अहले बैत था। अब ये अपनी माँ के पास आया, कहा ये बता यहां पर कौन है। कहा पहले वादा कर, बेवफाई नहीं करेगा तो बताऊंगी। माँ ने वादा लिया, और आप जानते हैं उस दौर का आलम यही था कि माँ ने जब वादा लिया उसने कहा नहीं बताऊंगा। कहा ये मुस्लिम है। अब इसके दिल में लालच तो थी। सुबह हुई और सुबह होने के बाद ये आया है मोहम्मद इब्ने अशस के पास, और आने के बाद कहता है कि मुस्लिम मेरे घर में मौजूद हैं। और ये मोहम्मद इब्ने अशस इब्ने ज़ाद के दरबार में था, कानाफूसी चल रही थी। इब्ने ज़ाद ने पूछा क्या बात है। कहा मुस्लिम का पता चल गया है और मुस्लिम इसके घर के आसपास में कहीं छिपे हुए हैं। तो मोहम्मद इब्ने अशअस के हमरा जो इब्ने ज़ाद ने लश्कर भेजा है, वो कई लश्कर भेजे हैं, एक के बाद एक लश्कर, दूसरा लश्कर, तीसरा लश्कर, और कहा जाओ इसके पास तलाशो ताकि मुस्लिम का पता चल जाए। और जैसे ही ये पता चला कि मुस्लिम ने आवाज़ें सुनी कि लश्कर आ रहा है, अब घर से निकल रहे हैं, तो मोमना कही कहां जा रहे हो, जाओगे तो खतरा है। तो मुस्लिम ने कहा तुम जानते हो हम ऐरे गैरे नहीं हैं, हम अली इब्ने अबी तालिब के खानदान के हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझ पर भी कोई मुसीबत आए। अब तलवार को निकाला, बाहर निकल आए। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं ये जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का ताबूत रखा हुआ है। अब जिनके फजाइल और कमालात को मैंने आपके सामने पढ़ा, आपके सामने पेश किया, ये उसी मुस्लिम का ताबूत है। मैं मसाइल देर तक पढ़ूंगा, और जब तक इशारा ना करूं आप ताबूत ना उठाइएगा। लेकिन ज़रा सा आप अंदाज़ा लगाइए कि जनाब मुस्लिम जब आए हैं निकल करके, तो गलियों में जब हमला करते हैं, तो हमला करने के बाद ये मोहम्मद इब्ने अशस कहता है कि और फौज भेजो, और फौज भेजो। जब और लश्कर आया है, तारीख लिखी 30,000 का लश्कर कूफे की गलियों में आ गया है। और उसके बाद ये कहता है और भेजो। तो इब्ने ज़ाद ने कहा कि ये एक बनी हाशिम का शहजादा है जिससे तुम लड़ नहीं पा रहे हो। तो अशस ने ही कहा कि तुमने किसी जुलाहे या बनिया और बक्काल के सामने मुझे लड़ने के लिए नहीं भेजा है। ये बनी हाशिम का शेर है, कोई और शेर नहीं है कि जिसके सामने मैं हार जाऊंगा। अब भेजो। तो आप जानते हैं तो बनी हाशिम के शेरों को हराना इतना आसान काम नहीं था। अब आप जानते हैं ये मोहम्मद इब्ने अशस ये सहाबी पैगंबर में से था, बदबख्त सहाबी पैगंबर में से। अब आने के बाद ये मुस्लिम से कहता है मुस्लिम आओ तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हें अमान देते हैं। कहा खाओ कसम खुदा की कि अगर मैं तलवार दे दूं मैं। ये एक रिवायत है, और दूसरी रिवायत है अलग है। मैं दोनों रिवायतों को पढ़ रहा हूं। अब उसके बाद एक रिवायत ये कहा कि हाँ मैं कसम खाता हूं अल्लाह के ऊपर और उस दीन के ऊपर जिस दीन के ऊपर मैं बाकी हूं, और मोहम्मद की कसम खाता हूं जिनका मैं कलमा पढ़ता हूं। और उसके बाद ये कह करके वो किया। तो जनाब मुस्लिम ने कहा ठीक है, अब अपनी तलवार दे दी। हमला हुआ, एक रिवायत ये। अब दूसरी रिवायत ये कि आप जानते हैं कि ये मोहम्मद इब्ने अशस ने मक्कारी से, धोखेधड़ी से बातें करते रहे, और बातें करते करते इनको उस जगह पर ले आए जहां पर यहाँ की फौज ने एक जगह खोल रखा था और उसके ऊपर खशो खाशात को डाल रखा था। और उसके बाद जब मुस्लिम को ले आए घेरते घेरते, अब जब मुस्लिम गिर गए हैं, तो अब रिवायत कहती है कि जब मुस्लिम गिर गए हैं तो ये अशस आगे बढ़ा। कहा मैं तुम्हें अमाननामा देता हूं, मैं तुम्हें अमाननामा देता हूं, आओ तुम मुझ पर भरोसा करो। मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारे नाना के सहाबियों में से हूं, मैं तुम्हारे
بابا کے صحابیوں میں سے ہوں، میں فلاں میں سے ہوں، میں یہ ہوں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ گناتا رہا، اور اس کے بعد کہا مجھ پہ بھروسہ کرو۔ اب جب مسلم نے تلوار دے دی تو اب کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تلواریں مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، اور اس کے بعد اب جب گرفتار کر کے لایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں خدا نہ کرے کوئی دھوکہ کبھی کسی پردیسی کے ساتھ ہو، کیونکہ جب آپ کبھی پردیس میں جائیں اور آپ جس کے بھروسے گئے ہو اگر وہ دھوکہ دے دے تو آپ وہاں کی گلیوں کو تو نہیں جانتے ہیں نا، وہاں کے راستوں کو تو نہیں جانتے ہیں نا، وہاں کے سارے کوچوں کو تو نہیں جانتے ہیں نا۔ اب مسلم کیا جانتے ہیں؟ گرفتار ہو کر کے جب آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور آپ نے راستے میں ہی حکم دیا اے عباس قافلے کو روک دو، قافلہ روک دیا گیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں آپ نے قافلے کو جب روک دیا وہاں پر ایک مرتبہ اپنی مسند کو لگایا، لگانے کے بعد کہا اے عباس جاؤ رقیہ سے کہہ دو کہ میں نے یاد کیا ہے۔ اب جناب عباس نے اپنی بہن سے کہا اے بہن زینب جاؤ رقیہ سے کہہ دو امام نے یاد کیا ہے۔ رقیہ کون؟ آپ جانتے ہیں یہ اہل بیت کے گھرانے کی ایک کنیز کی بیٹی تھی، آپ جانتے ہیں نا۔ اب اس کے بعد یہ رقیہ کون ہے؟ رقیہ جانتی ہے اہل بیت کے گھر کی پروردہ ہے، وہ تنہا نہیں آتی، اب اپنے ساتھ ارے وہ 11 سال کی بیٹی ارے جس کا نام عاتقہ تھا اس کو ساتھ لیا، اس لیے کہ اب سمجھ گئی کہ امام نے کیوں بلایا ہے۔ اب جیسے ہی امام کے سامنے یہ رقیہ آتی ہے، رقیہ کون؟ زوجہ مسلم ہے، یہ زوجہ مسلم ہے، اور ایک طریقے سے جناب مسلم جو تھے وہ جناب عباس کے بہنوئی بھی لگتے ہیں رشتے میں، یہ ذرا سا دھیان رکھیے گا۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں رقیہ آئی، آنے کے بعد اپنی بیٹی عاتقہ کو ساتھ لے کر کے آئی۔ ایک مرتبہ عاتقہ کو امام نے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹی، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، پھیرنے کے بعد کہا اے اب آپ جانتے ہیں یہ عاتقہ اتنی تو سمجھتی تھی، ایک مرتبہ کہا آقا ارے ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں، ارے میرے بابا کی خیر تو ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اس بیٹی نے کہا میرے بابا کی خیر ہے نا، ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاں تیرے بابا کی خیر تو نہیں ہے لیکن ہاں تو اب یتیم بھی نہیں ہے، لاؤ عباس ارے وہ سنگوچا لے کر کے آؤ جس میں ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں، اور حسین نے اپنے ہاتھوں سے ارے رقیہ کے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے بندوں کو بنایا، سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، ارے یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی، اس نے یہی تو سوچا تھا ارے جو یتیم ہوتا ہے اسے بندے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ خوب روئیں گے، جناب مسلم کا پرسہ دینا ہے پرسہ دے لیجیے گا، اس لیے کہ مسلم کی بیٹی کے ساتھ حسین کا یہ رویہ تو ظاہر نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میرے مسلم نے امام کے سامنے کہا مولا ارے میرے والد کی خیر تو ہے، اب ہاسپٹل گئے، ایک مرتبہ کہا آقا ارے میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی کی سانم میں ہے، امام نے کہا ارے وہ دیکھو دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو، اب نظر آیا ارے تو بیٹی چلیا تو بیٹی وہ دارالبارہ کے اوپر ارے مسلم کے ہاتھ بنے ہوئے ظالم تلوار لیے ہوئے، ایک مرتبہ ارے جب پاس میں دیکھا کہا مولا ارے بھائی جان مجھے پاس آ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب باپ جیسا دیتا تھا تڑپ گیا، ارے بھائی کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، ایک مرتبہ ارے جلاد نے تلوار لہرائی، مسلم کا سر دارالبارہ سے نیچے آیا، عباس کو ارے حسین نے گلے لگایا، اے عباس ارے تیری بہن بیوہ ہو گئی،
یہ تیری میں بھتیجی جو تھی، ارے یہ بن باپ کے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہو حسین نے کیا کیا؟ اب اس رقیہ کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا، بس آخری جملہ سن لو تاکہ یتیم آتے کاتے باپ کا ہمیں تابوت اٹھانا ہے نا، تو اب دیکھنا تابوت اٹھاؤ گے ایک یتیم کا تابوت ہوگا، لیکن کیسا تابوت ہوگا؟ ذرا سا سکینہ کے احوال کو بھی تو یاد کر لیجئے۔ سکینہ نے یاد کیا کیا تھا؟ یہی یاد کیا تھا کہ جو یتیم ہوتی ہے اسے نئے کنبے پہنائے جاتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب وقت روزت آخر کو امام آئے ہیں تو سکینہ نے یہی تو کہا تھا، اے بابا ارے میں سے پیار کرو جیسے آتے کاتے پیار کیا تھا، میرے ہاتھوں میں میرے بالوں میں انگلیاں پہ ہو، مجھے بندے بناؤ۔ حسین زمین خیبر پر لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد سینے پر بیٹی کو لٹایا، اے بیٹی آج کے بعد ارے تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا، اب اکثر میرے پاس ہوگا، تم ماں کے پاس ہوگی۔ یہی وجہ تھی باب شہادت حسین۔ ارے جیسے ہی سکینہ کو باپ یاد آیا، شبر کا تماشا ملا، رخسار میں سر پاؤں میں ڈال رہی، گوشوارے چھین لیے گئے۔ سکینہ کو بابا یاد آیا، اے بابا آپ نے عاتقہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا، لیکن ہائے میری قسمت، مجھے تازیانے ملے، مجھے تماشے ملے۔ ہائے مسلم کے لاش کو اٹھانے والا کوئی کوفے میں نظر نہیں آیا۔ ماتم حسین۔